سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله على آله وصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حاضرین جمعہ، اللہ جل جلالہ عمن آوالہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کی نماز سے قبل کچھ دیر دین کے بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر سن کر پھر ہم سامعین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. پوری دنیا کے لوگ اگر فاجر ہو جائے، فاسق ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی کا نافرمان ہو جائے، چوری کرنے لگے، زنا کرنے لگے، شراب پینے لگے، سب کے سب انسان اگر مرتد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی شان میں ذرہ برابر بھی فرق پڑنے والا نہیں. اور اگر اسی طرح انسان جو دنیا کے اندر ہے سب ولی ہو جائے، سب تہجد گزار ہو جائے، سب نمازی ہو جائے تو یہ بھی ہماری اور آپ کی عبادت اللہ تبارک و تعالی کی شان میں اضافہ نہیں کر سکتا. ہم آج جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یا ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہم نیک کام کرتے ہیں تو ہم یہ اپنے لیے کرتے ہیں. آج اگر انسان کوئی اگر گناہ کرے تو وہ گناہ کا سزا اسے بھگتنے پڑے گی. آج اگر کوئی انسان نیک عمل کرے گا تو نیکی کا پھل اسی کو ملے گا. تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہے گا کرے گا. اللہ تبارک و تعالی اپنے شان میں، اپنے وجود میں
اپنے ہر بادشاہیت میں قائم ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ اور جو بھی نیک عمل ہے یہ ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ آج ہم اگر نیک کام کریں گے کل اس کا صلہ ہمیں ملے گا۔ میرے عزیز دوستو، مرنے کے بعد دو ہی راستہ ملتا ہے، ایک جنت کا راستہ ہے اور ایک جہنم کا راستہ ہے۔ نیکی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی جنت کا راستہ دکھائے گا اور بدی کرنے والا، گناہ کرنے والا، اللہ کا نافرمانی کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہ کرنے والا، ان کے لیے جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے۔ جبرائیل امین تمام فرشتوں کا سردار ہے اور بڑی طاقت والا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کا سفر منٹوں میں نہیں بلکہ سیکنڈوں میں کرنے والا۔ میرے دوستو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ جبرائیل، آج میں تجھے دیکھ کر ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تو غمگین ہے، تمہارے اوپر کوئی بوجھ محسوس کر رہے ہو، تم کوئی چیز کو دیکھ کر جیسے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس طرح تمہارے چہرے سے پتا چلتا ہے، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں جہنم کو دیکھ کر آیا، تو جہنم کی حالات کو دیکھنے کی وجہ سے، وہاں کے عذاب کو دیکھنے کی وجہ سے، وہاں کی تکالیف کو دیکھنے کی وجہ سے میرے اندر غم کا آثار محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل، ذرا ہمیں بھی بتاؤ وہ جہنم کی حالات کیا ہے، جہنم کے بارے میں ذرا ہمیں بھی بتاؤ۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہنم کی حالات کو بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، جہنم کے اندر 7 طبقے ہیں، 7 منزلیں ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اسی طرح 7 جہنم ہے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے نیچے جہنم بنایا ہے، جو سب سے زیادہ خطرناک والا ہے، جو سب سے زیادہ عذاب والا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں کو ڈالے گا۔ قرآن کریم نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر سب سے نیچے طبقے، کافروں سے بھی نیچے طبقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ منافق کو رکھے گا۔ اب ایک یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ منافق کون ہے؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ کیا کوئی الگ سے ان کی قوم ہے؟ کیا ان کا الگ سے کوئی کارنامہ ہے؟ یا کیا چیز کرنے والے کو منافق کہتے ہیں؟ میرے عزیز دوستو، منافق ہم سب کے صفوں کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر بھی کرتا تھا، لیکن اسے کہتے ہیں کہ دل کے اندر تو کچھ، دل کے اندر تو کچھ اور ہے اور زبان سے کچھ اور کچھ بول رہا ہے، اسے منافق کہتے ہیں۔ آپ کے پاس آیا تو یہ سمجھا کہ یہ انسان بالکل میرے ہی ہے، میرے ہی طرح بات کر رہا ہے، لیکن جب پھر آپ کے پاس سے اٹھ کر کہیں دوسرے کے پاس گیا تو کہا یار وہ تو ایسے آدمی ہے، اس سے تو میں مذاق کر رہا تھا، میں تو آپ کا آدمی ہے، یہ منافق نہیں ہے۔ میرے عزیز دوست کہا کہ بھلا ادھر کی بات ادھر کیسے پہنچی، بھلا ادھر کی بات ادھر کیسے پہنچی، ضرور کوئی بیچ میں ہمارا منافق ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، منافقوں کی کئی قسمیں ہیں، کئی علامت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی یہ بھی ایک علامت ہے کہ جب بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے،
اور جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، یہ بھی منافق کی کیا کی علامت ہے۔ تین نشانیاں بڑی بڑی فرمائی۔ فرمایا ایک تو جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب کسی کا وعدہ کچھ کر لے تو وعدہ کی خلافی، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ اور جب اس کے پاس کوئی چیز رکھی جائے تو اس میں خیانت کر دیتا ہے، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ بھی حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو شخص عشاء اور فجر کی نماز کو جماعت سے نہیں پڑھتا، یہ بھی منافق کی نشانیاں ہیں، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ اس لیے کہ منافقوں کو یہ دو نماز بہت بھاری ہوتی ہے، ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز۔ یہ دو نماز جو نہیں پڑھتا ہے، یہ بھی منافقوں کی نشانیوں میں سے ہے۔ اے میرے دوستو اور بزرگوں نوجوانوں، میں کسی کو منافق نہیں کہہ سکتا، میں کسی کو منافق نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو حدیث کے اندر باتیں آئی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ذرا سونے سے پہلے اپنے سینوں کے اندر ہاتھ رکھ کر سوچنا کہ جو باتیں امام صاحب نے بتائی قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہیں وہ بات میرے اندر تو نہیں پائی جاتی ہے، کہیں میں منافقوں کے صف میں تو نہیں کھڑا ہوں۔ میرے عزیز دوستو یاد رکھیے گا، منافق کی کوئی الگ سے کوئی قوم نہیں ہے، بلکہ جو انسان یہ کام کرتا ہے، کبھی اس کے پاس گیا تو آپ کی بات، اس کے پاس گیا تو آپ کی بات، دونوں کو لڑواتا ہے، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، اور جب اپنے قوم کے پاس جاتے تھے تو اللہ کے رسول کے تمام باتوں کو بتاتے تھے۔ یہ یعنی ادھر کی بات کو ادھر کرنے والا، یہ بھی منافق ہے۔ اور ان کا عذاب جو ہے وہ سب سے خطرناک، سب سے نیچے طبقے میں ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے نیچے طبقے میں اللہ تبارک و تعالی منافقوں کو عذاب دے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول جو چھٹے درجے کا جہنم ہوگا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی مشرکوں کو اس کے اندر ڈالے گا۔ اب مشرک کسے کہتے ہیں میرے عزیز دوستو؟ مشرک کسے کہتے ہیں؟ مشرک اسے کہتے ہیں کبھی اللہ کے سامنے آ کر جھک گیا اور کبھی غیر اللہ کے سامنے جھک گیا، اسے مشرک کہتے ہیں۔ کبھی یا اللہ مدد، کبھی یا بابا مدد، اسے مشرک کہتے ہیں۔ آج کبھی میرے عزیز دوستو، آج مسلمان جو اللہ سے نماز بھی پڑھ رہا ہے اور جا کے تازیہ کے سامنے اپنے سر کو پٹک رہا ہے، اور آج جو تازیہ کے سامنے سر جھکا رہا ہے، آج اس کے سامنے جو طواف کر رہا ہے، اسے مشرک کہتے ہیں۔ یعنی کبھی اللہ سے بھی مانگنا اور کبھی غیر اللہ سے بھی مانگنا، ایسے آدمی کو مشرک کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل امین فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول جو چھٹے درجے کا جو جہنم ہوگا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی مشرکوں کو ڈالے گا، جو کبھی اللہ کے سامنے جھکتا ہے، کبھی غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، کبھی یا علی مدد کہہ دیا، کبھی یا حسن مدد کہہ دیا، کبھی یا خواجہ معین الدین مدد، کبھی یا اللہ مدد، یہ کام کرنے والا ہی کو مشرک قرآن و حدیث میں کہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ایسے آدمی کی بھی کوئی چیز قابل قبول اللہ کے یہاں نہیں ہوگی۔ ایسے مشرکوں کو اللہ تبارک و تعالی چھٹے درجے میں جہنم کے اندر رکھے گا، عذاب دے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد جو جہنم ہے، چوتھے نمبر کا جو جہنم ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو سورج اور چاند کو پوجا کرتا ہے، اس کو اس میں رکھے گا۔ آج بھی دنیا کے اندر چاند اور سورج کو پوجا کرنے والا مل جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد جو جہنم ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی آگ کی پوجا کرنے والے کو، آگ کو رب ماننے والے کو، آگ کو پوجا کرنے والوں کو رکھے گا۔
فرمایا اللہ کے رسول اس کے بعد جو جہنم ہے اس کے اندر یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالی ڈالے گا. فرمایا اللہ کے رسول اس کے بعد جو جہنم ہے اس کے اندر عیسائیوں کو. اور میرے پیارے دوستو اتنا کہہ کر جبرائیل امین خاموش ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے. فرمایا کہ جبرائیل ابھی ایک جہنم کے بارے میں تو بولنا باقی ہے, ایک جہنم کے بارے میں کہنے کے باقی ہے. جو سب سے اوپر جہنم ہوگا, جو سب سے اوپر جہنم ہوگا اس کے اندر کون رہے گا. میرے پیارے دوستو غمزدہ ہو کر جبرائیل امین فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول اے میرے پیارے حبیب اس کے اندر آپ کی گناہگار امتیوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر ڈالے گا. اے میرے دوستو, اے میرے پیارے بھائیو, ادھر سننا تھا جبرائیل امین کی زبان سے کہ میرے گناہگار امتی کو بھی, میرے امتی بھی جہنم کے اندر جائے گی. اتنا سننا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے اور تنہائی اختیار کر لی اور حجرے کے اندر چلے گئے اور میرے عزیز دوستو سجدے میں چلے گئے اور امتی 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 اپنے امتی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے. میرے پیارے دوستو اللہ کے رسول نماز پڑھاتا ہے اور حجرے کے اندر چلا جاتا ہے, کسی سے کچھ بات نہیں کرتا ہے. صحابہ بھی پریشان ہے کہ کیا بات ہے. اللہ کے پاک نبی کو چہرے سے دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ غمگین ہے. آخر کیا بات ہے, کسی سے کچھ بات نہیں کرتا. میرے پیارے دوستو نماز پڑھاتا ہے, حجرے کے اندر چلا جاتا ہے. اسی طرح 3 دن گزر گیا کہ نماز پڑھانا اور حجرے کے اندر چلے جانا. میرے پیارے دوستو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین بھی پریشان ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ کیا اور میرے دوستو دروازے پر جا کے دستک دی اور کہا لبیک یا رسول, السلام علیکم لبیک یا رسول اللہ, میں دروازے پر حاضر ہوں. میرے پیارے دوستو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حجرے پر جا کر دروازے کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر سلام کیا, لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 مرتبہ وہاں جب سلام کیا لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا. میرے پیارے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہے, دروازہ کیوں نہیں کھلا. میرے دوستو اسی غمزدہ ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلے. راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی اور فرمایا عمر نہ جانے کہ اللہ کے رسول کو کیا ہوا, 3 دن گزر گیا ہے, کسی سے بات نہیں کرتا ہے, نماز پڑھاتا ہے, حجرے کے اندر چلا جاتا ہے. چہرے سے دیکھ کر پتہ چلتا ہے بہت غمگین ہے, بہت پریشانی ہے, ہم سے رہا نہیں جا رہا ہے. میں کیا تو دروازہ نہیں کھلا, ہو سکتا ہے کہ آپ کو چلے جانے سے دروازہ کھول دے, آپ جا کے دروازہ کھلوائیے. میرے دوستو جبریل کیا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے, دونوں ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کیا, السلام علیکم لبیک اے رسول اللہ یا رسول اللہ, میں دروازے پر حاضر ہوں, دروازہ کھولیے. لیکن میرے پیارے دوستو اندر سے کچھ بھی جواب نہیں آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 3 مرتبہ سلام کیا. جب وہاں سے دروازہ کھلا تو یہ بھی مایوس ہو کر جانے لگے. حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں جا رہے ہیں. راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ سلمان, اللہ کے رسول نے فرمایا سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے, ہم لوگ دونوں گئے, دروازہ نہیں کھلا, ہو سکتا ہے کہ آپ جانے کے بعد دروازہ کھل جائے. آپ جا کے دروازہ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے اور دروازہ کھلوائیے. لیکن میرے پیارے دوستو یہ بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور دروازے پر آ کر سامنے کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں, سلام کرتے ہیں, لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. یہ تینوں صحابی پریشان ہو گئے.
وہاں سے مایوس ہو کر جانے لگے، راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارا کے سارا واقعہ بتایا۔ فرمایا کہ علی، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے دروازہ کھل جائے، آپ چلیے اور دروازہ کھلوائیے۔ میرے پیارے دوست علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں جانے سے اچھا ہے، پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ ساری واقعہ سناتا ہے اور فرمانے لگے فاطمہ، ہو سکتا ہے کہ آپ جانے سے دروازہ اللہ کے رسول کھول دے، اس لیے آپ چلیے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر آئی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا اور فرمایا کہ ابو یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، دروازہ کھولو۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو آواز کو سن کر دروازہ کھول دیا، دروازہ کو کھول دیا اور اندر بلا لیا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میں اپنے نبی کو، جب میں نے اپنے ابو کو، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آنکھوں سے میرے دوستوں آنسو میرے پورے کے پورے داڑھی مبارک آنسو سے بھرے ہوئے ہیں، جہاں اللہ کے رسول سجدہ کیے ہیں وہاں بھی آنسو سے بھرے ہوئے ہیں، بھیگ گئے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں اتنا پریشان ہیں؟ آپ کی وجہ سے تمام کے تمام صحابہ پریشان ہیں، آپ نے تو 3 دن سے تنہائی اختیار کر لیا ہے، آخر کیا بات ہے؟ پھر میرے پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کے سارا واقعہ سنایا فاطمہ کو اور فرمایا بیٹی، میں اپنی امتی کے لیے پریشان ہوں کیونکہ میری امتی بھی جہنم کے اندر چلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں گناہگار امتی کو جہنم کے اندر ڈالوں گا، اس لیے میں اپنے گناہگار امتیوں کے لیے اللہ کے سامنے معافی مانگ رہا ہوں۔ اور اتنا کہہ کر میرے عزیز دوست روتے روتے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر چلا گیا۔ اللہ کے رسول سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر رونے لگتے ہیں۔ اے میرے پیارے دوستو، اے میرے نوجوانوں، یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی کے لیے جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، کس کے لیے پریشان؟ کس کے لیے پریشان؟ اپنے امتی کے لیے۔ آج اس امتی کے حالات کو دیکھو، آج اس امتی اپنے نبی کو بھول چکے ہیں، آج اپنے اندر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اندر کوئی چیز پائی نہیں جا رہی ہے۔ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانیں گے؟ اے میرے دوستو، یہ زندگی تھوڑی سی زندگی دی ہے، یہ مختصر سی زندگی دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو بھیجا ہے۔ اس زندگی کو صحیح بنا لو۔ اگر آج ہم اور آپ اس تھوڑی سی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں گے تو آخرت والے جو لامحدود والی زندگی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے اندر ہمارا اور آپ کا سکون ہے، چین ہے، امن ہے۔ آج ہم اور آپ جہنم کو بھول چکے ہیں، آج ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کو بالکل ناراض کر چکے ہیں، آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے خوف نکل گیا ہے، آج ہمارے دلوں کے اندر جہنم کا خوف نکل گیا ہے۔ اس لیے جو دل کے اندر جا رہا ہے، جیسے ہمارے دل کے اندر جا رہا ہے، ایسے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا کبھی ہمارے پکڑ نہیں ہے؟ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ڈھیل دے رکھا ہے۔ یاد رکھو، جب اللہ کے پکڑ میں آؤ گے، آج اللہ نے جتنے تم کو ڈھیل دیا ہے، آج اتنا تم میرے دوست بزرگوں، آج اتنا تم نافرمانی کر لو، جب چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے رسی کو کھینچ لے گا۔ بہت بلند فضا میں تیری پتنگ صحیح، بہت بلند فضا میں تیری پتنگ صحیح، لیکن سوچ کے ڈوری کس کے ہاتھ میں ہے؟ اے میرے دوستو، آج تم کہیں بھی چلے جاؤ، تم کتنے طاقتور ہو جاؤ، تمہارے اندر کتنے قوت آ جائے، تمہارے اندر کتنے بڑے بادشاہیت آ جائے، تم کتنے بڑے عہدے کے اندر فائز ہو جاؤ گے، لیکن ایک جھٹکے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کر دے۔ آج ہم جہنم کو بھول چکے ہو، آج ہمارے دل کے اندر آخرت کے بھول چکے ہو۔ میرے عزیز دوستو،
جہنمیوں میں سے ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالی جو دنیا کے اندر بالکل عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، جو زندگی میں اس کو کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی، ایسے ایک شخص کو لائے گا کل قیامت کے دن جو دنیا کے اندر نہایت عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، جو اسے کبھی تکلیف نہیں ہوا ہوگا، جو امن و سکون کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہوگی۔ اے میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا جاؤ جس کو جہنم کے اندر ایک گوتا لگا کر آؤ، اس کو جہنم کا سیر کراؤ، ایک گوتا جہنم کے اندر لگاؤ۔ اے میرے پیارے دوستو، وہ انسان کو جہنم کے اندر ایک گوتا لگا کر پھر اس کو اٹھائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اے ابن آدم بتاؤ تو صحیح تم دنیا کے اندر کیا زندگی کیسے زندگی گزاری؟ میرے پیارے دوستو، وہ انسان کہے گا جو دنیا کے اندر نہایت آرام و سکون کے ساتھ جس کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی، ایسے شخص کو جب جہنم میں گوتا لگا کر اس کو نکالا جائے گا، کہے گا یا اللہ سکون کس چیز کا نام ہے، امن کس چیز کا نام ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ صرف ایک جہنم کے اندر ایک گوتا لگانے کے بعد یہ حالات ہوگی۔ اور میرے دوستو، اسی طرح ایک آدمی کو لائے گا جو دنیا کے اندر نہایت تکلیف کے اندر زندگی 70 سال 80 سال کی زندگی گزاری ہوگی، جو نہایت پریشانی کے اندر، جنہوں نے کبھی سکون نہیں دیکھا، جنہوں نے کبھی امن نہیں دیکھا، ہمیشہ انہوں نے تکلیف کے اندر زندگی گزاری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا اے فرشتے ان کو جہنم اس کو جنت کے اندر لے جاؤ اور جنت کا تھوڑا مزہ چکھا دو، ان کو کیا کہ جنت کا تھوڑے سے ایک گوتا لگا دو۔ میرے پیارے دوستو، اس انسان کو جنت کے اندر ایک گوتا لگایا جائے گا، جنت کے اندر تھوڑی سی سیر کیا، اس کو جنت کو دکھایا جائے گا، پھر اس کو بلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اے ابن آدم بتاؤ تم نے دنیا کے اندر کیسے زندگی گزاری؟ میرے پیارے دوست، وہ جنت کی راحت وہ سکون کو دیکھ کر کہے گا یا اللہ میں نے زندگی میں کبھی تکالیف کو دیکھا ہی نہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم اور آپ تھوڑی سی لذت کے لیے، تھوڑی سی اپنے دماغی اپنے دل کو سکون کرنے کے لیے کون سی گناہ نہیں کر رہے؟ جو اللہ اور اس کو رسول ناراض ہو رہا ہے وہ ہمارے اندر کون سی بات نہیں پائی جاتی ہے؟ اے میرے دوستو، کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کیسے کیسی خبریں آتی ہیں، کیسے کیسے لوگ مر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم بھول چکے ہو۔ میرے عزیزوں، تو جہنم کے اندر جو سب سے کم عذاب ہوگا اس انسان کے تلوے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چنگاری کو رکھے گا۔ ایک چنگاری کو رکھنے کی وجہ سے پورے بدن سے لے کر سر تک ایسی کھولے گا جیسے ہڈیاں پکتی ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ میرے عزیز دوست، وہ پورے بدن اس کو کھولنے لگے گا، دماغ کے اندر سے ایسی آواز آئے گی جیسے ہڈیاں پکتی ہیں۔ حالانکہ جہنم کے اندر یہ سب سے آسان سب سے کم عذاب ہوگا، لیکن یہ انسان سوچے گا کہ سب سے زیادہ عذاب ہمیں کو ہو رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، سب سے بڑی عذاب کا کیا ہوگا جس کے بارے میں حدیث و قرآن کے اندر آیا ہے، جہاں آگ کا پہاڑ ہوگا، آگ کا پہاڑ ہوگا۔ اے میرے عزیز دوستو، کہ ہمیں مرنا نہیں ہے۔ اور اسی طرح جنتی کے بارے میں فرمایا جو سب سے کم جنتی کو جو دنیا کے اندر سب سے کم عمل کیا ہوگا، سب سے کم نیکی کی ہوگی، جو سب سے چھوٹا جس کو جنت ملے گا اس کو اتنا ملے گا۔ آج اگر دنیا کے اندر خوب تیز رفتار گھوڑے کے اندر سوار ہو جاؤ اور 100 سال تک دن رات گرمی سردی، میرے عزیز دوستو، دن رات اس گھوڑے کو چلاتے رہو، 100 سال تک وہ چلتا رہے 100 سال کے بعد جہاں وہ گھوڑا پہنچے گا، جنتی جو دنیا کے اندر سب سے کم نیکی کی ہوگی اس کو اتنا جنت ملے گا۔ اے میرے عزیز دوستو، یہ تھوڑی سی لذت کے لیے اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ ایک نہ ایک دن اللہ کے حضور جانا ہے، ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک نہ ایک دن قبر کے اندر جانا ہے، ایک نہ ایک دن پرسرات پر گزرنا پڑے گا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔
جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ کچھ لوگ، اور وہاں میرے عزیزوں تو شیطان بھی جہنم کے اندر ہوگا، کچھ لوگ شیطان کو گالیاں دے گا اور شیطان کو وہاں آگ کا پتھر مارے گا کہ شیطان تمہاری وجہ سے ہم نے یہ، تمہارے بہکانے کی وجہ سے ہم نے یہ گناہ کیا، تمہاری وجہ سے ہم نے شراب پی، تمہارے بہکانے کی وجہ سے ہم نے نماز چھوڑی، تمہاری وجہ سے ہم نے زنا کیا، تو نے ہم سے چوری کروایا۔ میرے پیارے دوستو، شیطان کو وہاں لوگ گالیاں دے گا، پتھر مارے گا، شیطان جہنم کے اندر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا لوگوں ذرا میری بات کو سنو، میری بات کو سنو، مجھے گالیاں اس وقت دینا، مجھے پتھر اس وقت مارنا جب میرے بات کو تھوڑی سن لو۔ میرے پیارے دوستو، وہاں جہنم کے اندر شیطان کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا، سب نبی نے کہا کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، سب نبیوں نے کہا کہ شیطان کو تم کیا شیطان سے بچو، تمام رسول نے کہا، تمام نبیوں نے کہا، تمام پیغمبروں نے کہا، تو نے آدم کی باتوں کو ٹھکرایا، تو نے نوح علیہ السلام کی باتوں کو ٹھکرایا، تو نے موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو ٹھکرایا، تو نے عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو ٹھکرایا، اور تو نے سب سے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی ٹھکرا دیا۔ اور قرآن کریم میں فرمایا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ اے انسانوں ذرا اپنے دلوں کے اندر ہاتھ رکھ کر سوچو، تم نے تمام انبیاء کے باتوں کو ٹھکرا دیا اور مجھ شیطان کے باتوں پر عمل کیا تو تم خود جہنم کے حقدار ہو کے نہیں ہو۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ تھوڑی سی زندگی کو اپنے دل چاہے من چاہے زندگی مت گزارو، بلکہ رب چاہے زندگی گزارو۔ آج تم میرے عزیز دوستو، آج کچھ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناز کر کے تم کچھ بھی کر لو، تمہیں عزت نہیں ملے گی، تمہاری کبھی عزت نہیں ہوگی۔ اور اگر چاہے لوگ ناراض ہو جائیں اور اللہ اور اس کے رسول اگر اس چیز کے اندر راضی ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عزت کو اور اونچا کر دے گا۔ آج ہم اور آپ ہر چیز کے اندر، شادی بیاہ کے اندر، اپنے کھان پیان کے اندر، ہر چیز کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی چیزوں کو ہم اور آپ میں کیا میل کر رہے ہیں۔ اللہ ناراض ہو گیا ہے، اللہ ناراض ہو گیا ہے، اس لیے ہم ہر لائن سے ہم پریشان ہیں، ہر لائن سے میں پریشان ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ شام کے کوئی اگر گھر سے نکل جاتا ہے غصے سے اور صبح وہ آ جاتا ہے، اس کے گھر والا قبول کر لیتا ہے، لیکن میں یہاں کہتا ہوں آپ پورے زندگی نافرمانی کرتے رہے، 60-70 سال کی آپ کی زندگی ہے، آپ نے اللہ کو، اس رسول کو ناراض کر لیا، لیکن اب تم دل سے بالکل عہد اپنے پورے دل سے کر لو کہ یا اللہ میں پچھلے زندگی سے سب چیزوں سے توبہ کرتا ہوں، اب مجھے معاف کر دے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ کے پاس یہ طاقت ہے جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے نول گنج کے بچڑا محلے کے رہنے والے روشن زبیرو، اپنے آپ کو سوچو اور اپنے آپ میں غور کرو، اور جو میں باتیں آپ کو بتائی کہ منافق کا کیا علامت ہے، وہ اپنے آپ میں سوچو۔ میں کسی کو منافق نہیں کہتا ہوں، لیکن یہ پھر کہتا ہوں اپنے دل کے اندر سوچو کہ میں کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں۔ اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ منافق کی علامت ہے۔ آپ میں کہیں تو کیا کہ کوئی مجھ سے سامان رکھنے کے لیے دیا ہے، کسی کی امانت میں تو خیانت نہیں کر رہا ہوں، آپ نے امانت میں خیانت کر دیے تو یہ منافق کی علامت ہے۔ میرے عزیز دوستو، اسی طرح اگر آپ نے، اور اسی طرح میرے دوست حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ جو عشاء اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے جماعت سے، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ اپنے اندر غور کرو کہ میرے اندر تو یہ باتیں نہیں پائی جاتی ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو ابھی بھی وقت موقع ہے، ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ۔ اور کبھی میں تو یہ نہیں کہتا ہوں، کبھی اس کے بعد جا کے اس کو کہہ دیا، اس کے بعد اس کو کہہ دیا، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ان سب چیزوں سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ایک رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو نیک رکھے۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح
طرح سے ہر بلا ہر مصیبتوں سے دور رکھے اور ہر گناہ سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ سنت آقا کا